آداب، ویلکم ٹو مینگو لاؤنج۔ جیسا کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ میں اور مسعود فیض کی شاعری پہ ایک سیریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہم ایک اور نظم کے ساتھ حاضر ہیں۔ السلام علیکم مسعود۔ مسعود، آج ہم جس نظم کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ فیض کی ایک چند مشہور نظموں میں سے ایک ہے، لیکن اس کی اہمیت اس کی مشہور ہونا نہیں ہے، اس کی اہمیت کے کچھ اور بھی زاویے ہیں کہ یہ فیض کی زندگی کا یا ان کی شاعری کا ٹرننگ پوائنٹ تھی یہ نظم۔ یہ فیض کی جوانی کی نظموں میں سے ایک ہے، اور اس سے پہلے کی جتنی بھی نظمیں تھیں اس میں فیض کا جو رومانٹک پارٹ تھا وہ غالب تھا، اور یہ نظم ان کے رومانٹک فیز سے ریئلسٹک فیز کی طرف ایک میجر سٹیپ تھا، اور اس لیے میں تو اس کو فیض کی شاعری کا ٹرننگ پوائنٹ سمجھتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو سنا ہوگا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ جب سب سے پہلے لکھی گئی تھی تو یہ فیض نے اس کا ٹائٹل تھا مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، لیکن جب سے ملکہ ترنم نور جہاں اس نظم کو گایا تو اس کے بعد فیض نے اس نظم کا ٹائٹل کیونکہ انہوں نے جب گایا تھا تو انہوں نے گایا تھا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، تو اس کے بعد فیض صاحب نے یہ نظم ملکہ ترنم نور جہان کو ڈیڈیکیٹ کر دی تھی۔ یہ غم جانا سے غم دوراں کے سفر کا یہ ایک مائل سٹون ہے۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس نظم کو ہم عامر، تھینک یو فار دس انٹروڈکشن۔ جو میرا خیال ہے کہ میں نے جب یہ سنی تھی نظم پہلی دفعہ، مجھے یقیناً فیض صاحب کا پتہ نہیں ہوگا، اس ٹائم پہ چھوٹا تھا آئی ایم شیور، کیونکہ یہ بہت یہ میڈم نور جہاں نے جب گائی تھی یہ نظم تو بہت زیادہ پاپولر ہوئی تھی۔ جی، بہت زیادہ ریڈیو پہ، مطلب کیسے کتنے زیادہ یہ سنا کرتے تھے لوگ، اور تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بھی یہ نظم یہ مطلب نور جہاں کی آواز میں گائی بھی لگی ہوئی ہوتی تھی، تو نہ تو مجھے اس کا مطلب سمجھ میں آتا تھا، نہ یہ پتہ تھا فیض صاحب کون ہیں، لیکن ایک میلڈی تھی اور میں دیکھتا تھا کہ جو بڑے تھے وہ اس نظم کو کتنا انجوائے کرتے تھے اور اس کے بارے میں بات کرتے تھے۔ تو ان چند نظموں میں سے ہے یہ جس کی لکھائی بھی بہت خوبصورت ہے، میسج بھی اتنا ہی خوبصورت ہے، سمپل ہے لکھنے میں، میسج بھی اتنا ہی خوبصورت ہے، اور گائی ہوئی بھی اتنی ہی اچھی ہے، کمال کی۔ ہاں کمال کی۔ تو عامر سنائیے گا، اور پھر اس میں جو اس میں کچھ مشکل ورڈز ہیں اس کی ہم تھوڑی سی ٹرانسلیشن بھی دیتے جائیں گے۔ اب یہ نظم دو حصوں میں ڈیوائڈ کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس کا جو رومانٹسزم ہے اس میں، جس میں غم جانا، جب آپ اپنے محبوب کے ہی غم میں یا اپنے محبوب کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں، جو وہ فیز ہوتا ہے جس کو ہم رومانٹسزم کہتے ہیں، وہ پارٹ ہے۔ اور پھر سیکنڈ پارٹ ہے ٹرانسفارمیشن غم جانا کی غم دوراں کی طرف، دنیا کے غم میں کیسے غم جانا ڈھل جاتا ہے۔ میں پہلا فیز پڑھتا ہوں، پہلا اس کا حصہ، کیونکہ اس کو ہم دو ہی حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چھوٹی نظم ہے ویسے تو۔ پہلا فیز پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دوسرا اس کا حصہ پڑھتے ہیں۔ ساؤنڈز گڈ۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے جو کنونشنل قسم کی اپنے محبوب کے لیے جو فیلنگز ہیں اس کے اوپر ہے۔ اچھا، میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، اس میں جو تھوڑے سے ورڈ تھوڑے سے مشکل ہیں ان کی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو روشن ہے زندگی، درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے
تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے. دہر کا مطلب ہے اس دنیا کا، کہ اگر مجھے تیرا غم ہے، اگر میری زندگی میں تو ہے، تو مجھے اس دنیا کے جھمیلوں میں اور اس دنیا کی جھگڑوں میں سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات. عالم کا مطلب ہوا یونیورس پوری. اور ثبات کہتے ہیں پرماننس کو، کسی چیز کے اٹرنل ہونے کو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس تیری صورت ہے تو پھر اس دنیا کی جو سپرنگ ہے، جو بہار ہے، وہ سمجھ لو اٹرنل ہے. میری زندگی میں بہار ہی بہار ہے. تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے. نگوں کا مطلب سرنڈر کر جائے، آپ کے سامنے جھک جائے، کہ اگر تو مجھے مل جائے تو ایسا ہوگا کہ میری تقدیر میرے آگے جھک گئی ہے. جو کچھ میں چاہتا ہوں میری تقدیر نے وہی کچھ کر دیا ہے. سب کچھ مل گیا ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. وصل کہتے ہیں ملاپ کو، ملن کو. اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز جس کی شاید کلیریفیکیشن جو ہے وہ یوزفل ہو، کہ اردو کی جو پوئٹری کی ٹریڈیشن ہے اس میں پیار بھی ایک طرح کا دکھ ہے. کیونکہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے دور ہوتا ہے تو آپ اس کے پاس نہ ہونے کا دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. کہ محبت کے دکھوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے دکھ پڑے ہیں. راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کہ جو ملنے کی جو راحت ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری دنیا میں خوشیاں ہیں. ایک محبوب سے دوری کا غم اور محبوب سے ملنے کی خوشی، اور ناٹ دا اونلی خوشی اور دا اونلی غم ان دس لائف. سو یہ پہلا فیز یہاں ختم ہوتا ہے، اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اور بھی دکھ کون سے والے دکھ ہیں جو محبوب کا، جو آپ کا جو اس کی جو رومانٹسزم کی انٹینسٹی کو مان کرتے ہیں. وہ کون سی ریالٹیز ہیں جو اب آپ فیس کرتے ہیں تو آپ کا رومانٹسزم جو ہے وہ مان پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ٹرانزیشن ہے، یہاں سے نظم میں ایک موڑ آ رہا ہے. اور فیض کی شاعری میں، فیض کی زندگی، مطلب فیض کی سوچ میں، اور کانسیکوینٹلی فیض کی شاعری میں جو وہ موڑ آ رہا ہے. تو یہ اب اس کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں. ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے. لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجیے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، مگر کیا کیجیے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. چلیے اب اس کا وہ کر لیتے ہیں جو مشکل ورڈ ہے اس کی تھوڑی ٹرانسلیشن. ان گنت تو ہو گیا کاؤنٹ لیس، کہ جن کا کوئی گنتی نہیں ہے. صدیاں تو صدیاں ہیں، 100 سال کو صدی کہتے ہیں. ان گنت صدیوں کے تاریک کہتے ہیں ڈارک کو. بہیمانہ کا مطلب بہت ہی ظالم، بہت ہی کروول، بروٹل. بالکل صحیح. اور طلسم کا مطلب ہے جادو، میجک. تو ان گنت کے صدیوں کا جو بنا ہوا میجک ہے، ڈارک، ظالم، بروٹل میجک جو ہے، یہ اس کی بات کی ہے. ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے. ریشم، اور یہ تینوں ریشم، اطلس اور کم خواب جو ہیں، یہ بہت ہی مہنگے اور بہت ہی فائن قسم کے کپڑے ہیں، فیبرک ہیں. بنوانے کا تو مطلب ہے کہ اس میں پروئے ہوئے ہیں، اس کی فیبرک میں پروئے ہوئے ہیں. کہ آپ کے دکھ یا جو بروٹیلٹیز آف لائف ہیں وہ آن دا فیس آف اٹ وہ بڑی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ لیکن اصل میں یہ وہ ریشم و اطلس کے خواب میں وہ اوپر فیس تو اس کا بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن اس میں جو اس کی بروٹیلٹیز ہیں وہ بہت ڈارک ہیں. مطلب ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی جو ہے، جہاں پہ امیر ہیں، غریب ہیں، مطلب مہنگے بڑے بڑے گھر ہیں، بالکل مہنگے زیور ہیں، یہ سب کچھ جو ہے ان سب خوبصورتیوں اور چمک دمک کے پیچھے
بہت سارے لوگوں کا خون شامل ہے, بہت سارے لوگوں کی انسانیت کا دکھ شامل ہے. جا بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم, خاک میں لتھڑے ہوئے, خون میں نہلائے ہوئے. لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر, کیا کیجے, اب بھی دلکش ہے تیرا حسن, مگر کیا کیجے. تو اس میں ایک ورڈ ہے دلکش. دلکش کا مطلب ہے جو دل کو اپنی طرف کھینچے, اٹریکٹ کرے, مطلب خوبصورت. اب بھی دلکش ہے تیرا حسن, تیرا حسن ابھی بھی اتنا ہی خوبصورت ہے, مگر کیا کیجے. لیکن یہ جو بروٹل ریالٹیز آف لائف ہیں, اس سے میں کنارہ کش نہیں ہو سکتا, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اب میرا دھیان ان سے ہٹ کے آپ کی خوبصورتی کی طرف جا ہی نہیں پاتا. آپ اتنے خوبصورت اب بھی ہیں جتنے پہلے تھے, میرا دل اب کہیں اور ہے, کہیں اور ہے. اب وہاں سے ہٹا کے میں اس پہ نہیں لا سکتا. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. ایک مرتبہ اس کو پوری نظم کو عامر پڑھ دیں جی, تاکہ ایک وہ فلو میں آ جائے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے, تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے, یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم, ریشم و اطلس حکم خواب میں بنوائے ہوئے, جا بجا بکتے ہوئے کوچا بازار میں جسم, خاک میں لتھڑے ہوئے, خون میں نہلائے ہوئے. لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر, کیا کیجیے, اب بھی دلکش ہے تیرا حسن, مگر کیا کیجیے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. یہ جو نظم ہے ایکچولی نور جہاں نے ایک سے زیادہ مرتبہ گائی ہے ڈفرینٹ ٹائم پہ. ہمارے اس میں ڈسکرپشن میں وہ اس کا وہ بھی ہے, لنک بھی ہے, جہاں سے آپ نور جہاں کی گائی ہوئی یہ نظم سن سکتے ہیں. پلیز آپ اس کو دیکھیے, ہمیں کامنٹس دے کے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسی لگی. اچھی لگی تو بھی بتائیے, اس سے ذرا ہمارا حوصلہ بڑھے گا. لیکن اچھی نہیں لگی تو پھر ضرور بتائیے, تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم اسے کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ ہم فیض صاحب کی شاعری کو ان سب لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ ابھی تک نہیں پہنچی ہے. تو اگر آپ کو اگر آپ کو لگا کہ ہم نے ٹھیک سے سمجھایا نہیں ہے تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا, اور اپنا مشورہ بھی دیجیے گا کہ ہم اس کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. ہمارا جو یہ مینگو پرائم چینل ہے اسے سبسکرائب کیجیے گا, تو اس سے بھی ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.